الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اسم محمد رسم محمد جبین محمد سفر محمد ہجر محمد صلی علی محمد صلی علی محمد حامد محمد حمید محمد محمود محمد محبوب محمد سعید محمد مسعود محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محنت محمد مشقت محمد دیانت محمد امانت محمد ریاضت محمد سخاوت محمد عبادت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ظہر محمد عصر محمد عشاء محمد فجر محمد حنین محمد بدر محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی ذلت و خواری عجز و نیاز مندی کے ساتھ درخواست التجا ہے گزارش ہے اس دربار لالزال لجپال بے مثال رحمت ذوالجلال ذات اقدس جل جلالہ عز نوالہ اس ناقص العلم و طالب علم نہیج مدام درویش کو اس مختصر وقت کے اندر حق سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور یہ گفتگو ہماری دونوں جانوں کی کامیابی کامرانی اور ہمارے ایمان کی تقویت اس کا سبب بن جائے. آج جو موجودہ دور ہے بہت ہی قیامت قرب قیامت آثار قیامت بہت ہی قریب وقت ہے. افسوس ہے ایسے شخص پر کہ جو ان حالات کو دیکھ کر سن کر سمجھ کر ابھی بھی اپنے کھیل و لہو کے اندر ابھی بھی اپنے موج و مستی کے اندر ابھی بھی اپنے ٹال مٹولی کے اندر لگا ہوا ہے
اور ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین نے وعید بتائی ہے کہ جنہوں نے ہمارے دین کو کھیل کود بنا رکھا ہے، کھیل تماشا بنا رکھا ہے، عنقریب وہ نقصان اور گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ قرب قیامت کے آثار بہت ہی ایام ہیں، 14 صدیاں مکمل ہو چکی ہیں اور 15ویں صدی جو ہے جس کی طرف بڑے بڑے علماء کرام، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی جیسے بزرگ، وہ بھی نشاندہی کر چکے ہیں، ازبر بار بار بتا چکے ہیں۔ کلا والقمر، سورہ مدثر کی آیت ہے کہ چاند، قسم ہے چاند کی، چاند مکمل ہوتا ہے 14ویں کے بعد، 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بدر، بدر عربی کا لفظ ہے، بدر کا مطلب یہ 14ویں کا چاند ہے۔ 14 صدیاں گزر چکی، یہ 15ویں صدی اب لگی ہوئی ہے۔ اس آیت کے کنایا اور اشارے کے مطابق امام مہدی، ان کے ظہور، اس کا بھی بہت قریب ترین وقت ہے۔ اب ان اوقات کو، ان واقعات کو ذرا سامنے رکھیے۔ دجالی قوتیں وہ اپنی پورے ارادے کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے دنگلا رہی ہیں۔ اسرائیل مسلمان نہتھے مسلمانوں کو، اور سب سے بزدلی کی علامت بھی یہی ہے کہ بندہ کسی کمزور کے اوپر آ کر ظلم کرنا شروع کر دے۔ مسلمان بچوں اور عورتوں کے اوپر ان کے جہاز آتے ہیں دندلاتے ہوئے، اور ان کے گھروں کے اوپر جہاں پناہ گزین کیمپ ہیں، ان کیمپوں کے اوپر وہ بمباری کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے کھانے پینے کا نظام بھی روک رکھا ہے، بجلی کا نظام بھی منقطع ہے، اور یہ سارا کچھ جو وہ کر رہے ہیں وہ دجالی قوتیں اپنے دجال کے لیے کر رہے ہیں۔ آج مسلمان اس غفلت کی نیند سو رہا ہے کہ اسے کٹتے ہوئے اپنے معصوم بچے اور ان ماؤں کی صدائیں، وہ بھی اس کے کان پہ اثر نہیں کر رہی، وہ بھی اس کے دل پتھر کو موم نہیں کر رہی۔ آج ایسی ایسی ویڈیو وہاں غزہ سے آ رہی ہے، جو ایک رحم دل انسان، جو شفقت و رحم رکھنے والا انسان، انسانیت کو دیکھنے والا انسان، شاید ہی وہ ایسے اثرات دیکھ سکے۔ مطلب کیا؟ آثار قیامہ بڑے قریب ہیں، انسان اپنی غفلت کی نیند سو رہا ہے، علماء کرام نشاندہی پہ کرتے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرا دوست، یہ وقت ہے رب العالمین کی طرف متوجہ ہونے کا، یہ وہ وقت ہے رب العالمین کے حضور تعلق مضبوط کرنے کا، یہ وہ وقت ہے کہ جب چہروں پہ مسکراہٹ ختم کر دی جائے، دل کے اندر ایسی سنجیدگی اور تعلق اور پکار رکھی جائے کہ دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، بر ہو یا بحر، حجریات ہوں یا بریات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، جو بھی جگہ ہو، جو بھی موقع محل ہو، ہر وقت رب العالمین کی دل میں سزا۔ فرمایا یہ تعلق جب بن جائے میرے ساتھ بندہ کا، وہ بندہ بن جاتا ہے مومن۔ وہ بندہ کیا بنتا ہے؟ مومن۔ اور وہ بندہ بنتا ہے موحد، اس کے دل میں صرف اللہ کی توحید ہوتی ہے، اللہ کی مودت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے،
ایسے دل کے اندر جب رب العالمین جھانک کر دیکھتے ہیں، فرمایا وہاں کسی اور کی محبت نہیں کھڑی ہوتی، اس دل کے کوٹھے کے اندر ایک محبت کھڑی ہوتی ہے تو رب العالمین کی۔ کس کی محبت ہوتی؟ اللہ کریم کی۔ اور اسی پہچان پر بندے کا ایمان مضبوط ہونا ہے، اسی پہچان پر بندہ خاکی کا تعلق رب العالمین سے لگنا ہے، اسی پہچان پر بندہ خاکی کی دنیا کی منزلیں طے کرتے ہوئے جنت میں پہنچ کر، جنت میں پہنچنے کے بعد ایک مقام پر رب العالمین پروگرام منعقد کریں گے جس میں داؤد علیہ السلام ثبوت تلاوت فرمائیں گے، خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ بلند آواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، سناٹا چھا جائے گا کہ ایسی پیاری آواز تو آج تک سنی نہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد خود جلال کے پردے ہٹا کر رب العالمین 70,000 نور کا پردہ ہٹا کر خود اپنا دیدار بھی فرمائیں گے اور سورہ انعام کی تلاوت بھی فرمائیں گے، سورہ انعام کی تلاوت بھی فرمائیں گے اور اپنا دیدار بھی فرمائیں گے۔ یہ انعام کس کو مل سکتا ہے؟ جس نے دنیا کے اندر اپنے دل میں رکھے ہوئے اس تعلق کا، اپنے دل میں رکھی ہوئی اس محبت اور مودت کا اس طریقے سے نگرانی کی اور حفاظت کی، وہ کہنے لگا مجھ سے ساری دنیا روٹ سکتی ہے، ایک مالک نہیں روٹ سکتا۔ جس کے دل میں اس قدر احترام پیدا ہو گیا رب العالمین کا، فرمایا بسترے پہ تو پڑا ہے، رات کی تاریکیوں میں تو پڑا ہے، کالے بادلوں اور کالے اندھیری رات ہے، اندھیرے پتھر ہیں، کالے رنگ کے پتھر ہیں، پتھروں پہ ریگنے والی کالی چونٹی ہے، فرمایا اگر غور سے جا کر تو دیکھ، یہ مشاہدہ کر میری قدرت کا، تو اس کے چلنے کی جو آہٹ ہے، اس کے چلنے کی جو کسکساہٹ ہے، اس کو بھی مالک دیکھ رہا ہے، اس کو بھی مالک سن رہا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، انہ بے شک وہ ضمیر وہی ذات اللہ تعالیٰ کی، السمیع تاکیداً الف لام، السمیع وہی سننے والا، البصیر تاکید الف لام، البصیر وہی دیکھنے والا۔ مطلب کیا؟ جہاں کہیں بھی انسان چلا جائے، سمندر کی تہوں میں چلا جائے، وہاں مچھلی کے پیٹ کی جھلیوں میں چلا جائے، مچھلی کے پیٹ کی جھلیوں کے اندھیرے علیحدہ، سمندر کی 7 تہوں کے اندھیرے علیحدہ، فرمایا وہاں سے بھی یونس اگر پکارے تو میری رحمت جی جی کر کے جواب دیتی۔ وہاں سے یونس علیہ السلام نیچے گئے، اللہ سے غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے، میں آخیا اس نافرمان قوم کا رگڑا کٹ، آیا ہوا عذاب اللہ نے واپس کر دیا۔ یہ اللہ کا قاعدہ کھلیا ہے، سچے دل سے جو بھی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ کا آیا ہوا عذاب اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے۔ فرمایا الرحمن الرحیم، رحمان ایسا ہوں جو میرا ذکر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، انہیں رزق دے رہا ہوں۔ رحیم، اتنا رحیم ہوں جو میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی گالی سے کم نہ ہو۔ تنشق الارض، جنہیں سن کر زمین پھٹ پڑے، آسمان گر جائے، ایسی ایسی باتیں تنشق الارض۔ یہودی کہنے لگے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائی کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہنے لگے عزیر اللہ دا پتر ہے، عیسائی آکھن لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے میں سب سے حوصلے والا ہوں، ان کے اس کیے ہوئے بکواس کی وجہ سے میں پھر بھی انہیں بھی رزق دے رہا ہوں۔ الرحیم، اتنا رحم والا کہ جو اس کو گالی دے رہا ہے اس کو بھی رزق دے رہا ہے، جو اس کا ذکر و شکر کر رہا ہے اسے بھی دے رہا ہے۔ اب یہاں پر جو بندہ خاکی کا تعلق ہے وہ اللہ سے کس تعلق سے مضبوط ہونا چاہیے، کس درجے حد تک مضبوط ہونا چاہیے؟ قرآن مجید اس کی بڑی پیاری مثال بیان کرتا ہے۔ ایک آدمی، اس نے زیادہ حج نہیں کیے، زکاتیں بھی نہیں دی، نمازیں بھی نہیں پڑھی، زیادہ محنت مزدوری کر کے آ رہا ہے بستی کے کنارے سے۔
آگے اس بستی کے کنارے پہ اللہ کے دو نیک بندے، دو بزرگ ہستیاں، اللہ کے اولوالعزم پیغمبر اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہتے سبحان اللہ۔ کاش تیری ایسے لوگوں سے بیٹھنا ہو جائے، ایسے لوگوں سے ملنا ہو جائے جو تجھے صرف اللہ کی پہچان کرے۔ اور میں نے پہلے ایک حدیث میں بھی کہا 14 صدیاں گزر چکی ہیں، ابھی 15ویں صدی لگی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے سورہ مدثر کی آیت کے مطابق بھی کلا والقمر، چاند مکمل ہوتا ہے 14ویں کو، سمجھ آ رہی؟ 14ویں کو چاند مکمل ہو جاتا ہے، 14 صدیاں مکمل ہو چکی ہیں، 15ویں صدی لگی ہوئی ہے، قرب قیامت کا وقت ہے، آثار قیامت بڑے قریب نظر آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ حبیب نجار اس کا نام ہے، بستی سے دوڑتا ہوا آیا، آگے دو اللہ کے نیک پیغمبر اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کھانا بھی گھر سے پکا کر لے گئے، اتنی توحید کے اندر پھیلانے کے اندر جذبہ ہو، اتنا خلوص ہو، پھر اللہ کی مدد بھی آ جائے۔ حبیب نجار یہ بستی کے پرلے کنارے سے آتا ہے، یہاں پر دو اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں، اس بستی کو توحید سنا رہے ہیں، اور قوم سامنے لگی ہے ٹھٹھا کرنے، مذاق کرنے، پتھر مارنے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجا دو رسولوں کو، اذ ارسلنا جب ہم نے بھیجا الیہم اثنین دو پیغمبروں کو، فکذبوہما قوم کی پرانی عادت روایت، وہ جھٹلانے پہ فوراً قوم نے جھٹلا دیا، فعززنا بثالث اللہ تعالیٰ نے تیسرا پیغمبر بھی بھیج دیا۔ سبحان اللہ، پہلے دو پیغمبر اللہ کی توحید سنا رہے، اب تیسرا بھی، اور ایسا موقع بھی آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر کو ہے، گھر والی بھی بوڑھی، خود بھی 80 سال کی عمر ہے، فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں کے لیے جلدی جلدی جاتے ہیں، بعجل حنیذ بچڑا بھون کے لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، لے آتے ہیں، آگے سے فرشتے کہنے لگے کہ ہم کھانے پینے سے پاک، آپ کو ایک غلام، ایک بچے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، ہم جا رہے ہیں، منہ میں لوٹ کا رگڑا نکالیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ابراہیم کی چوکی سے گزرو نا، ابراہیم کو خوشخبری بھی دے جانا۔ سبحان اللہ، یہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے جا رہے ہیں، ہر پیغمبر رحم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، حلم کے ساتھ بھرا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے منت کرنے لگے، یار تھوڑا دیر ٹھہر جاؤ، اللہ سے کوئی رحم و کرم، میں معافی طلب کرتا ہوں، اپنے بھائی لوط کو کہتا ہوں ذرا توحید والی اور تیز کر دے۔ لیکن فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کی کمان سے، حکم سے اب فیصلے نکل چکے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، اس لیے جو اچھی بات ہو، دل کو لگے اور دین کے متعلق اس کے متعلق مشورے نہیں کرنے چاہیے۔ فرعون کو تباہ کیا مشوروں نے، فرعون ایمان لے کر آ گیا، ایمان لے آیا، عیسیٰ گھر آ کر مائی مریم علیہ السلام کو کہنے لگا، آ کر حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ میں تو موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ آگے سے حضرت آسیہ بڑی خوش ہوئی، انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، کہنے لگا ایمان تو میں لے آتا ہوں، میں اپنے وزیروں سے، حامان سے ان سے مشورہ ضرور کروں۔ اس نے کہا ایمان اب تجھے نصیب ہو گیا ہے، اب قابو گئے، ایمان اس طرح نہیں ملتے، اب ان سے مشورے نہ کر ایمان کے بعد۔ اب اس کی جڑ نکالی حامان نے، وہاں جا کے مشورہ کیا، اس نے لیدر کا کوٹ پہنا ہوا تھا بڑا قیمتی، اور خنجر نکالا، اس کو پھاڑا اور دانت بھی کچلے، کہنے لگا ہاں تو لے آ موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان، میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ پھر ان کہنے لگا ہاں تو یار ہے میرا، تو اپنے آپ کو ختم نہ کر، میں ایمان نہیں لاتا، آج تک عبرت بنا ہوا ہے۔
جو اچھی بات لگے دین کی بارے میں اس بارے میں مشورہ نہیں کرتے، فوراً اگر بات آئے دل کے اندر دل کی تختی سیدھی ہونی چاہیے، اللہ کے قرآن کی رحمت کی کڑی گرے، وہ دل اللہ کی رحمتوں سے آباد ہو۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجا ہم نے دو پیغمبروں کو، فکذبوہما، پس جھٹلا دیا ان کو، فعززنا بثالث، پھر ہم نے بھیجا تیسرا رسول، فقالوا انا الیکم مرسلون، کہنے لگے ہم تو بھیجے ہوئے ہیں رسول اللہ کی طرف سے۔ آگے سے قوم کہنے لگی تم تو ہماری طرح انسان ہو، یشرب مما تشربون یاکل مما تاکلون، جس طرح ہم پیتے ہیں تم بھی پیتے ہو، جس طرح ہم کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہو۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری مثل ایک انسان ہو۔ ہر مرتبہ قوم کا یہی، مشرک قوم کا یہی اعتراض رہا کہ کوئی نہ کوئی نوری فرشتہ ہمارے اوپر ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مکے کے کافروں نے بھی یہی اعتراض کیا کہ کوئی نور کا فرشتہ بن کے آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کریم نے جواب دیتا، میرا پیغمبر تو خاموش رہے، ساڑی لا ریب کتاب بولے گی، سبحان اللہ، آپ خاموش رہیے، آپ کی طرف سے جواب دینے کے لیے لا ریب کتاب آئے گی۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے میری قوم میں یہ نہیں کہتا اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، میں یہ نہیں کہتا کب بارش ہوگی کب نہیں ہوگی، میں یہ نہیں کہتا اس کے بیٹے زیادہ ہوں گے بیٹیاں زیادہ ہوں گی۔ اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، لا اعلم الغیب، لا اعلم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، یہ قرآن مجید ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ فرشتوں میں پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ میں نور سے بنا ہوا نہیں، اس لیے فرمایا کہ سید البشر ہے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ بلند آواز میں رکھو سبحان اللہ۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، بس جھٹلایا قوم نے، پھر ہم نے بھیجا تیسرا رسول، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، وہ کہنے لگے ہم اللہ کی طرف سے رسول ہیں۔ اے قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی۔ عبادت کس کی کرو؟ صرف اللہ کی۔ اللہ کی توحید سنائی۔ اسی اثنا میں بستی کے کنارے سے ایک آدمی آیا، دیسی کانڈی رکھی ہوئی، تھیلا ساتھ ہے، قوم کو کہنے لگا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے آیا ہوں بربکم، تمہارے رب کے نام پر، فاسمعون، پس سن لو غور سے۔ اب قوم نے پیغمبروں کو چھوڑا، اس کو پکڑ لیا۔ سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین میں اس واقعے کی تفسیر اور اس کا نام حبیب نجار آیا ہے۔ قوم نے حبیب نجار جو ان کی برادری سے تھا اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اب شہید ہوتا ہے، ادھر سے روح نکلتی ہے، ادھر سے جنت کے بالا خانے انتظار کے اندر لگے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، سبحان اللہ، قیل ادخل الجنہ، دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائے، ہر چیز اتھے ہی رہ جائے۔ فرمایا اتھے کسی نیکیاں زیادہ کیتیاں وہ بھی پچھتائے گا، جے کسی کم کیتیاں وہ تو انجی پچھتائے گا۔ نیکیاں زیادہ کرنے والا آکھے دا اج اللہ دا غصہ بڑا تیز ہے، اج کیویں ہوئے میں تے بخشیا جاواں، میں تے بچیا جاواں، چاہے کوئی میری بیوی بچے نہ بچے، چاہے میرے بچے بچن نہ بچن، نفسی نفسی، انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی، حتیٰ کہ سارے اکٹھے ہو کے جناب محمد الرسول اللہ بلند آواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان دے تے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ فرمان دے اے تے میرا ہی منصب ہے، اے تے میرا ہی مقام ہے، تسی کتے بھٹکتے رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس مقام تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے بھی سر رکھن دے 7 دن تے 7 راتاں، 7 دن تے 7 راتاں وہ تسبیح اللہ دے نبی فرما دیں کہ وہ ہن مینوں نہیں معلوم، وہ اس مقام تے اللہ میرے دماغ وچ پائے دا، میں پڑھدا جاواں گا اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس مقام تے 7 دن تے 7 راتاں تو بعد اللہ کریم فرما دے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے رسول شالا کبھی نہ روے ما یبکی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں پہ رونا ہے؟ دنیا تے پتھر کھا کھا کے اس قوم نو تو کوئی بد دعا نہیں کی تھی، آج حشر دے دن تو کیوں پہ رونا ہے؟ اللہ کے رسول فرمانے یا اللہ میں اس تو پہ رونا کہ حساب کتاب شروع کر، اس مقام تو بعد صرف حساب کتاب شروع ہو گیا تھا۔ یہ میرا دوست آج جس دا قول و عمل رسول اللہ دے مطابق نہیں، کل وہ بھی ٹولی پیغمبر دے سامنے آوے دی جنہاں نو فرشتے دھکے دے رہے ہیں، فرشتے دے دھکے دینے اللہ دے رسول فرما دے جبرائیل یہ تو میرے امتی لگ رہے ہیں، یہ میرے لوگ لگ رہے ہیں، کیوں دھکے دیے جا رہے ہیں؟ آگے سے فرشتے جواب دیں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آنو نہیں علم تواڈے جان تو بعد انہاں نے تواڈے دین نو رد و بدل کر دیا۔ معمولی معاملہ نہیں میرا دوست، اس چیز نو وزن دے اندر لے، اس چیز نو اپنے دل دے دماغ دے اندر لے، اس توحید نو سمجھ دے، توحید ہے سب کچھ ہے۔ فرمایا توحید اگر تیرے دل دے اندر ہوئی، جنگل دے اندر ہے تو موجود ہے، کسی دریا کے کنارے پہ موجود ہے، اتھے بھی آباد کرنا میری رحمت کا کام۔ فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، آگے سے کہنے لگے انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے آیا ہوں اپنے اس رب کے نام کے ساتھ، فاسمعون پس کان کھول کر سن لو۔ ادھر سے حبیب نجار کی روح نکلتی ہے، قیل ادخل الجنہ، ادھر سے رب العالمین جنت کے بالا خانے کھول دیتے۔ اب جنت میں جانے کے بعد حبیب نجار دعا کر رہے ہیں، قال یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم بھی جان لے دی، میں تو نمازاں بھی نہیں پڑھیاں زیادہ، حج بھی نہیں کیتے، انجے آیا توحید دے اندر توحید قبول کیتی تے اللہ تعالیٰ نے نالی بخشش فرما دیتی۔ سبحان اللہ۔ یہ فرمایا جس جنازے میں 40 ایسے آدمی شریک ہوتے ہیں جو موحد ہیں، توحید اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، فرمایا ایسے لوگوں کی شمولیت سے وہ جو مرنے والا ہے اس کا بھی یہی عقیدہ ہے اللہ کے ساتھ وہ شرک نہیں کرتا، فرمایا ان کی شمولیت سے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا